نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک سوال کا حل لے کر آیا ہوں، چونکہ سوال آپ کا ہوگا اور جواب شریعت کا ہوگا انشاءاللہ۔ سوال یہ ہے کہ ایمان کیا ہے، حدیث کی روشنی میں جواب دیں۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس سوال کا صحیح جواب دینے کی مجھے توفیق عطا فرمائے، آپ کو اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 چیزیں جو اسلام کے بنیادی رکن ہیں وہ بتائیے کہ ایمان یہ ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ہمیں پھر بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 چیزیں جو اسلام کے ہیں وہ بتائی کہ ایمان یہ ہے کہ آپ ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر، ایمان یہ ہے کہ آپ ایمان لاؤ ان کے تمام فرشتوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ آپ ایمان لاؤ ان کے تمام کتابوں پر، آپ ایمان لاؤ ان کے تمام انبیاء پر، آپ ایمان لاؤ ان کے تمام جو بھی آسمانی کتاب ہیں ان پر، آپ ایمان لاؤ جو قیامت ہوگی قیامت کے دن پر آپ ایمان لاؤ، اور اس کے ساتھ آپ ایمان لاؤ اس چیز پر یعنی تقدیر پر، اچھی اور بری جو بھی تقدیر ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی، آپ انہیں پر ایمان لائیں۔ تو میرے بھائی، ایمان وہ ہے جو ایک نور کی تجلی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان لانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی چیز ہماری دل میں آ جائے اور ہم اس کی تصدیق کرنے لگے، اس چیز کو ایمان ہم کہتے ہیں۔ تو میرے بھائی، ایمان کا خلاصہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر سے سمجھ آتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ میں سے تب تک کوئی سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ ان چیزوں پر ایمان لائے جو میں نے لائی ہے اور جو میں نے ان کو خبر دی ہے۔ ان چیزوں پر ایمان لائے گا تب تک وہ جا کے سچا اور صحیح مومن بنے گا۔ تو میرے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان بتائی ہوئی چیزوں پر، ان بتائی ہوئی احادیث سے ہمیں ایمان کا خلاصہ واضح ہو جاتا ہے کہ ان چیزوں کو ایمان کہتے ہیں کہ آپ ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر، اس بات پر آپ کا یقین ہو کہ اللہ کی ذات اکیلی ہے، اللہ کی ذات ہے جو اس پوری جہان کو، اس پورے عالم کو چلا رہا ہے۔ میرے بھائی، اس دنیا کی چھوٹی سی سوئی کا مثال لے لیں ہم، وہ بغیر کاریگر کے، بغیر استاذ کے نہیں بنتی، بغیر فیکٹریز کے نہیں بنتی۔ ان کے لیے اتنی چھوٹی سی سوئی میں بنانے کے لیے ہمیں کتنی ضرورت پڑتی ہے۔ تو میرے بھائی، اس پوری کائنات کو چلانے کے لیے اللہ رب العزت کی ذات کافی ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اپنی توحید بیان کی ہے، فرمایا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میرے بھائی، ہم قرآن کی اس آیات کو، قرآن کی اس سورت کا مطالعہ کر دیں کہ اللہ رب العزت کی پوری توحید، پوری کی پوری بادشاہی ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایمان لاؤ ان کے تمام فرشتوں پر۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانا، فرشتے تو وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وہ اللہ رب العزت کے احکام کو مانتے ہیں، فوری طور پر کسی بھی چیز کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے۔ میرے بھائی، ان پر بھی ہمارا، اگرچہ ہم نہیں دیکھتے ان کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائے ہوئے احادیث کے مطابق، قرآن کے مطابق ہمیں ماننا پڑے گا کہ اللہ رب العزت کے فرشتے ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ جب آپ فرشتوں پر ایمان لائیں گے تبھی آپ کا ایمان جا کے صحیح بنے گا، تبھی جا کے ایمان آپ کا مکمل ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایمان لاؤ اس کے تمام انبیاء پر، یعنی انسان کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے
اپنے تمام انبیاء علیہ السلام ہماری طرف بھیجے تاکہ لوگوں کو اللہ رب العزت کی حکمت کا پتہ چلے. اللہ رب العزت جو اتنی بڑی کائنات کو چلا رہا ہے اور جو اللہ رب العزت کی توحید سنائیں لوگوں کو آپس میں بتوں کی پوجا کرتے تھے, بتوں کی عبادت کرتے تھے. لوگوں تو اس قدر گر چکے تھے کہ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا, لیکن اللہ رب العزت نے تمام اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر اس دنیا میں واضح کر دیا کہ کوئی چیز ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو اس پوری کائنات کو چلا رہی ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے تمام فرشتوں پر اور اس کے تمام کتابوں پر ایمان لاؤ. یعنی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے ساتھ تمام اور بھی کتاب نازل فرمائے, تورات نازل فرمایا, انجیل نازل فرمایا, زبور نازل فرمایا, قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا. میرے بھائی اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے کتابوں پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی کتاب اللہ رب العزت نے نازل فرمائے ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. یعنی کہ انسان ذات کی ہدایت کے لیے, اس وقت انسان کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے, لیکن جو اس سے پہلے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تھے ان کے لیے بھی اللہ رب العزت نے ہدایت کے لیے اور بھی کتاب نازل فرمائی. اور اس کے بعد ہے قیامت کے دن پر ایمان لانا. یعنی میرے بھائی اس بات پر یقین رکھنا کہ ہماری یہ جو زندگی ہے وہ عارضی زندگی ہے. یہ زندگی آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی, آج نہیں تو کل یہ زندگی فنا ہو جائے گی. میرے بھائی موت کا تو کسی کو پتہ نہیں ہے, یہ زندگی عارضی زندگی ہے, کچھ ہی دنوں کی کچھ ہی منٹوں کی زندگی ہے. یوں ہی سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو زندگی اس قدر گزارنی ہے کہ جیسے کہ ایک مسافر رہتا ہے سفر میں ہوتا ہے, آپ کو اپنی یہ زندگی اس طرح سفر میں گزارنی ہے کہ جیسے کوئی مسافر کسی درخت کے نیچے آتا ہے کچھ ہی منٹوں کے لیے وہ آرام دہ ہو کر پھر اپنی منزل کی طرف رواں ہو جاتا ہے, تو آپ کا اس زندگی میں, آپ کا اس دنیا میں مثال اسی مسافر کی طرح ہے. تو آپ بھی اس مسافر کی طرح زندگی میں آئے, اس دنیا میں آئے ہو. تو میرے بھائی کل قیامت کے دن ہمیں مرنا ہے, پھر قیامت پر ایمان لانا ہے کہ کل اٹھنا بھی ہے پھر اللہ رب العزت کے سامنے اپنی برائیوں اپنی اشیاء کا بھی حساب کتاب دینا ہے. اس بات پر بھی ایمان لانا ہے. اور میرے بھائی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرطی چیز فرمائی ہے کہ آپ ایمان لاؤ اس تقدیر پر جو بری اور اچھی ہے لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. میرے بھائی تقدیر اللہ رب العزت کی طرف سے آتے ہیں, چاہے وہ بری ہو چاہے وہ اچھی ہو. اس بات کا ہمیں علم ہونا ضروری ہے کہ وہ تقدیر اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے. ہمارے ہاں ہمارے اس معاشرے میں تو اس قدر ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کہتا ہے یار فلاں تو نیک ہے, فلاں کو تکلیف کیوں پہنچنی ہے, فلاں کو تکلیف تو نہیں پہنچنی چاہیے نا, فلاں نیک ہے. میرے بھائی جو تکلیفیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہے نا ان کو آپ کو کیا پتا ہے, آپ کو کیا پڑی ہے. ہو سکتا ہے وہ اس کو آج کا امتحان چل رہا ہو اور اس مصیبت کے وقت میں ہو سکتا ہے وہ اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرے جو شکر اللہ رب العزت کو پسند ہے. تو میرے بھائی اس بات پر بھی یقین لانا, ایمان لانا کہ جو بھی تقدیر ہو چاہے اچھی ہو بری ہو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایمان کی وضاحت کی ہے, دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و مقبول منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.